دل میں محدود کر دیا ہے ماں باپ، ماں کی محبت اور ماں کی یاد ہے وہ ایک دل میں محدود نہیں ہے بلکہ انسان کی رگ رگ میں نس نس میں سمائی ہوئی۔ ماں بھی بھولنے والی چیز اسے ایک دن میں محدود کر دیا جائے، یہ سب جدید ہم اسے متاثر ہو رہے ہیں۔ کسی کی یاد میں موم بتیاں جلا، موم بتیاں جلانے سے مرنے والے کو کیا فائدہ ہو؟ وہ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، کوئی کام حاصل، موم بتیاں جلانے سے بھائی ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر، ایک منٹ میں خاموشی کی اختیار کر، وہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو، یہ بے مثال ہے۔ ہم ہمیشہ ہر نماز میں انہیں یاد کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ تم مرنے والوں کو یاد کرو جو اس دنیا میں سے چلے گئے، اور ایک خراج تحسین پیش کرو، خوابوں کی اختیار کر کے۔ ہماری ہم جو لوگ ہیں ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں، ہماری نئی نسل ان سے متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی آئیڈیل شخصیات پتہ نہیں کس سے بنا، آئیڈیل شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا گندے لوگ ہیں جنہیں آپ نے آئیڈیل شخصیت بنا رکھا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یہ بدعمل لوگ ہیں، ان کے قول و فعل میں تغیر دکھاتا ہے، بلکہ کہے سے زیادہ کرتا ہے۔ میں کسی کی میں پیش کروں گا کہ جو میرے نبی نے کہا کر کے دکھا، اور یہ ہوتا ہے لیڈر، اسے کہتے ہیں رہبر، اسے کہتے ہیں رہنما۔ ہماری آئیڈیل شخصیت جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری نوجوان نسل ہے، یہ کیوں متاثر ہو گئے ہیں غیر مسلموں سے؟ کسی کی لیاقت سے، کسی کی قابلیت سے، کسی کے کسی چیز کے ایجاد کرنے سے، کسی سائنسدان سے یا کسی سیاستدان سے کیوں متاثر ہو گئے؟ اگر آپ نے متاثر ہونا ہے تو پھر اس شخصیت سے متاثر ہونا جو مدینے میں بیٹھ کر دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتا ہے، اس سے متاثر ہونا، وہ شخصیت ہے۔ تکوینی امور جو ہوتے ہیں یہ تو رب کے اختیار میں، تکوینی امور تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا۔ کسی کو کپڑے کا جوڑا دے دینا تو میرے اختیار میں، کسی کو 1000 روپیہ دے دینا تو میرے اختیار میں، صحت دینا میرے اختیار میں نہیں، یہ تکوینی امور ہے۔ بارش کا برسانا یہ میرے اختیار میں، سمندروں کو خشک کر دینا، راستے بنا دینا یہ میرے اختیار میں، یہ تکوینی امور ہے۔ فاروق اعظم کتنا بلند آدمی ہے، سمندر کو اس نے کہنا تھا دریا کو رب کے حکم سے کہتا ہے تو رب کا نمائندہ فاروق اعظم تجھے کہتا ہے کہ تم بہنا شروع کر۔ اس دن سے بہنے لگا، پھر آج تک کچھ نہیں ہوا۔ تکوینی امور ہے۔ آئیڈیل شخصیات ان کو بنائیے نا، یہ کیا ہے؟ ان کے پاس تو اوزار ہے، ان کے پاس تو مشینری ہے، ان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو بجلی ہے، ان کے پاس تو وسائل ہیں، ان کے پاس تو اسباب ہیں، پھر یہ ہوائی جہاز بنا دیتے ہیں، موبائل
اثر سے متاثر ہو رہے ہیں. موم بتیاں، اس کی یاد میں موم بتیاں جلاؤ، یہ اسلام کا طریقہ ہے. اب ہمارے ملک میں موم بتیاں جلا رہی، مرنے والے کو کیا فائدہ ہے؟ مرنے والے کے لیے مزاق میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مشورہ دے رہے ہو کہ یا اللہ اس کو آگ ڈالو. موم بتیاں جلا کے اللہ کو مشورہ دے رہے ہو اس کو آگ ڈالو. اس کو آگ کی پکی ہوئی چیز میت کے قریب لے جانا یا قبر کے قریب لے جانا تو ویسے بھی نامناسب ہے، اور پکی قبروں سے منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب آگ کی کوئی پکی ہوئی چیز بھی میت کے قریب لے جانا نہیں چاہتا. ہمارا دل یہ ہے کہ آگ اس کو چھوئے بھی نہیں. آپ موم بتیاں جلا رہے ہیں مرنے والوں کے، انہیں جلانے دیں. وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی آخرت ہے کوئی نہیں. اور جو ہمارے مومن ہیں جہاد کیا، سرحدوں پہ لڑے، دہشت گردی میں کام آ گئے، جو مومن ہیں ان کے لیے موم بتیاں جلا کے بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ تو انشاءاللہ جنت میں ہو، اللہ کی رضا میں ہو. تو یہ سالگرہ منانا اور سال بسال ایسی محفلیں منعقد کرنا اور ڈے منانا، یہ ماں کا دن ہے، یہ باپ کا دن ہے، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں. سوگ کے معاملے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہر سال رسی مناؤ، صرف 3 دن سوگ کی اجازت ہے. میت کے گھر والے 3 دن، اور سوگ کا معنی یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اس میں بھی دری بچھانے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے کہ اتنی کرسیوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، چارپائیوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو لوگ گلی میں دریا بچھا لی جائیں. ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب بچھائی جائے، دری بچھائی جائے، نیچے بیٹھا جائے، اوپر نہ بیٹھا جائے. شریعت اس کی کوئی تاکید نہیں کرتی، کوئی منع نہیں کرتی شریعت اس سے. ہر مرنے والے پر وارثوں کے ذمے 3 دن وہ بیٹھے، کاروبار سے ہٹائیں، تعزیت دور کریں. ہاں صرف وہ عورت اس کا خامن فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے اور 10 دن وہ کیا کرے گی؟ 4 مہینے 10 دن سو. چوتھے دن سوگ کرنا یا سال بسال اس کی برسی منانا اور پھر اس غم کو ایک مرتبہ تازہ کرنا، یا تعزیت کے بعد مرنے والے کے گھر عید کے دن پھر ضرور جانا، یہ پہلی عید ہے. ہماری شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. غالباً حضرت ام حبیبہ کے متعلق آتا ہے، غالباً اگر میرا حافظہ کام کر رہا ورنہ کسی زوجہ محترمہ کے متعلق ایسے ان کے والد سے جب تیسرے دن کے بعد انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا سرما لاؤ، تیل کنگھی لاؤ. انہوں نے تیل کنگھی کی، سرما لگایا. کسی نے کہا اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی شریعت اجازت نہیں. عملی طور پہ بتانا، ہماری شریعت نے تو بڑی آسانیاں پیدا کی تھی. ہم نے خود اپنے لیے مشکلات اکٹھی کی، رسمیں، رواج، بدعات، وہ خود ہم نے اپنے اوپر مسلط کے لیے شادیوں میں، غمیوں میں، مرنے میں، پڑھنے میں. ورنہ شریعت نے تو بہت آسانیاں پیدا کر دی تھی، بہت آسانیاں. اب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں. پھر جو رشتہ دار کراچی میں ہیں ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ آؤ، وہ بعد لڑکوں سمیت پہنچتے ہیں. یہاں انہیں انتظام کرنا پڑتا ہے ان کے رہنے سہنے کا.
بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن وہ سارے رشتے دار اس میں اکٹھے ہوں تب شادی ہوگی، ورنہ شادی کا مزہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے معمولی صاحب، یقین العشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت کی۔ عبد الرحمن انت فی الجنہ، السابقون الاولون میں، پھر مہاجرین میں، غریبیں ان کے گھر کے کونے میں سونے کی اینٹیں جڑی ہوئی ہیں، خود کہتے ہیں کہ مجھے تجارت کا اتنا ڈھنگ ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جاتا۔ جب میرے آقا نے ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان مواخات کروائی، بھائی چارہ، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں، اور سب انصاریوں کو کہا کہ اپنے گھر لے جاؤ، ان کا خیال کرو، کھلاؤ پلاؤ، رہائش رکھو، سب انصاری مہاجرین کو لے کر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھائی بنا انصاری، وہ انہیں گھر لے جانے لگا، انہوں نے فرمایا گھر نہ لے جا، منڈی کا راہ دکھا۔ آگے سونے اور چاندی کی اینٹیں جمع رہتی ہیں کونے میں۔ میرے آقا کی خدمت میں آئے، کپڑوں میں کوئی رنگ تھا مخصوص سا جو مدینے میں دولہے پر داغ دیتے تھے، کوئی علامت۔ اب بھی اگر مثلا دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا جائے تو اس میں نجات کی کوئی بات نہیں، رات پتہ لگے کہ دولہا کیا کرتا ہے، اس کے گلے میں کوئی ہاتھ ڈال دیا جائے تو یہ بولنا جائے تو جائز چیزیں وہ جائز ہے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر رہی ہے، فرمایا ہاں یا رسول اللہ شادی کر لیں۔ انہوں نے مسئلہ کا ساتھ وصیت کی، چھپکے چھپکے شادی کر رہی ہے، اتنا آسان کیا شریعت نے اس راستے کو کہ مدینے کے اندر شادی ہو رہی ہے، شادی کرنے والا عشرہ مبشرہ میں ہے، میرے نبی کا دوست ہے، مہاجر ہے، اوروں کو کیا پتا ہونا ہے، خود نبوت کو پتا کوئی۔ اور ہمارے یہاں ایک مہینہ پہلے اس گھر میں تماشے ہوتے، چاہے قرض لینا پڑے ہمیں، پھر چکانا پڑے، پھر قرض لینے والے کو رسمیں کرنی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی واقعات، ایک اور صحابی ان کے بارے خود میں شہید ہو تقسیم کرنا شروع، سارے قرض کا اپنا قرضہ لے کے چلے گئے، چادر جو اٹھائی پورے اسی طرح کیونکہ مخلوق بھی تھے، بہنیں بھی زیادہ تھیں، اکیلے تھے بھائی۔ ایک جنگ میں انہوں نے اپنی اونٹنی نبی پاک کی اونٹنی کے ساتھ لگایا، ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی، یہ جو باڈی خواہش ہوتی ہے سیلفیاں لیتے، شہروں کی تو عادت ہوتی ہے کہ نبوت ہے نبی پاک کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا تیری اونٹنی بڑی یار طاقتور ہے، میں تو نہیں لوں گا کہ میں مفت لے لئی کہ پچھلے موریوں کون روکے گا، نہ کہ مریدہ کا سرمایہ کر چھڑ، میں مفت میں نہیں لوں گا، رقم دوں گا، کتنے کی بیچو گے؟
آپ نے فرمایا 4000 درہم میں سودا ہو۔ اب اس کی محبت دیکھیں، نبی پاک کی اس کے ساتھ محبت دیکھیں۔ اونٹنی سے اترنے لگا تو آپ نے فرمایا مدینے تک سفر کرو، کھا جائیں گے تو پھر پیسے دوں گا، دے دی، اونٹنی لے لی۔ اونٹنی لینے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ۔ آپ نبی پاک کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ تعاون، کرنا چاہتے تھے یہ مقروض ہے، اس کی پہنے ہیں، خرچ اخراجات ہیں، اور اگر ویسے 4000 دیتے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی کہ مجھے میری مدد کر رہے ہیں۔ مشین سوسائٹیاں ہمارے یہاں ایک سلائی مشین اس بیوہ کو دیتے ہیں اور پوری برادری میں اس بیوہ کو سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں، اسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے، اس کے فوٹو اخبار میں دے۔ میں کئی مرتبہ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ کے حیران ہوا، سچ ہے پسند ہے، اور وہ بیوہ سچ کا دوسرے بچے تانے مارتے ہوں گے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ ریاکاری تو اعمال کے لیے زہر قاتل ہے، ریاکاری سے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کسی کی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، اس کی عزت کے موقع پہ تعاون کرنا چاہتے تھے، ویسے بھی پیسے دے سکتے تھے کہ تم میرے بھائی ہو، یہ رقم و رقم شادی کے موقع پہ ضرورت پڑتی ہے، تمہارے کام آئے گی۔ نہیں کیا اس طرح، مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی پاک کو آ کے بتائی تو میرے نبی نے اپنا دامن دعا کے لیے حضرت عثمان کے لیے اٹھا۔ جو لوگ آپ میں صاحب سربت ہیں وہ فقیر کو، فقیر سے مراد میری ہے لینے والا، جس کو آپ دے رہے ہیں اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ بتا کے دیں، صدقہ تب ادا ہوگا جب آپ دینے والے کی نیت، بس میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، اسے تحفہ دیں، اس کو سردیوں کے کپڑے لے کر اور کیسی آسانیاں پیدا کی، لیکن ہمارے علماء اس طرح توجہ ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کو یہ باتیں گائے بتائے بتا دی جائیں۔ دیکھیں کتنے ارکان اسلام میں سب کا وقت مقرر کیا ہے، شریعت آ جائے جنوری میں، آپ کہیں گے یار جنوری نے روزے بڑے سوکھے ہوتے ہیں، میں اس کے بدلے کیوں نہیں رکھا، آپ کو اجازت نہیں۔ نماز اس کا وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز مومنوں پر وقت مقرر میں فرض ہے۔ حج اس وقت بدی کر دو، اس کے لیے 8 ذی الحج سے 12 یا 13 ذی الحج تک 5 دن مخصوص، انہی میں کرو، جگہ بھی مخصوص، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، صبح ظہر عصر مغرب عشاء مخصوص ہے وقت۔ میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، نماز روزہ حج، اب رہ گئی زکوٰۃ، اس کے لیے بھی کوئی مہینہ مخصوص کیا؟ کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر کیا؟ کوئی نہیں۔ کہ جو ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر عمل کا جو اجر ہے وہ 70 گنا، اس لیے رمضان میں ادا کرتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کا قاعدہ کیا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، آپ اس پر عمل کر لیں۔ کس وقت بندہ صاحب نصاب ہو جائے، اتنی رقم آ جائے جس سے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی، اس لیے اتنی مالیت اس کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ لیکن اب نہیں،
سال کے بعد اس رقم پہ کتنا اثر گزرے؟ مثلا 1 جنوری کو آپ کے پاس رقم آ گئی تو زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ آنے والی رقم اس دن آپ پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ اسی دن دے دیے. بے شک اسی دن دے دو، تیری مرضی. اسے قسطوں میں دے دو، تمہاری مرضی. آنے والی 5 سالوں کی زکوٰۃ اب دے دو، کوئی حرج نہیں، دے دو. آنے والے 5 سالوں میں حساب کرتے ہو، پھر ہار کرتے جاؤ کہ یہ زکوٰۃ میں دے چکا ہوں، دے چکا ہوں. ایسا شریعت نے کیوں؟ ہر ایک کا وقت مقرر کیا، اس کا وقت مقرر نہیں کیا. اس لیے مقرر نہیں کیا کہ یہاں فقیر کا اللہ نے لحاظ کیا. اس کا لحاظ کیا. وہ جو محتاج ہے، اس کی ماں ہسپتال میں داخل ہے، اسے آج رقم کی ضرورت ہے، آج. اور بندہ کہتا ہے نہیں یار زکوٰۃ 1 جنوری کو میں دینی ہے، میرے کو آج کوئی شے نہیں، اسے تو آج ضرورت ہے. شریعت کہتی ہے حساب 1 جنوری کو کر لیں گی، اس کو زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دے، زکوٰۃ کے پیسے اسے آج ضرورت. فقیر کا لحاظ کیا، ماننے والے کا لحاظ کیا، اس کی ضرورت آج ہے. زکوٰۃ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تحقیق کے ساتھ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اشارہ کروں گا. اگر سمجھنا سمجھانے آپ کا اپنی قسمت ہے. فرض ہے زکوٰۃ، فرض، اس کے لیے وقت اور دن مقرر نہیں کیا. فقیر کا لحاظ کیا. جو شریعت فرضی زکوٰۃ کے لیے دن مقرر نہیں کرتی، وہ شریعت ایصال ثواب کے لیے بھی دن مقرر نہیں کرتے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم 11 دیتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ایصال ثواب کرتے ہیں، 11 کو کرنا ہے. محتاج آ گیا 7 تاریخ کو، وہ مر رہا ہے، اس کی ماں اسپتال میں، وہ کہتا ہے یار مجھے رقم کی ضرورت ہے، یہ آتا نہیں 11 کو پہلے میں. شریعت نے زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، ایصال ثواب کے لیے وہ دن اور وقت مقرر کیوں کر دی؟ آپ نے اس بیٹے سے پوچھا جس سے آپ نے کمپنی کا سودا کیا تھا، شادی کر لیں گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کر لی. آپ نے پوچھا کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے یا مطلقہ سے؟ کہنے لگا جی میں نے بیوہ سے کی. آپ نے فرمایا جوان بننا تم نوجوان کسی کنواری لڑکی سے کرتا نا، تم نے بیوہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری بہنیں ہیں، وہ جوان ہیں، اگر میں چھوٹی عمر کی بیوی لے آتا تو وہ ان کا خیال نہ کر سکتی، میں اس لیے بڑی عمر کی عورت کو لایا ہوں کہ میری بہنوں کا. آپ نے اس کو بہت دعائیں، آپ نے اس کو بہت دعائیں کہ تم اپنی بہنوں واسطے اپنے جذبات کی قربانی دے دیتے کہ میری بہنیں ہیں، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ میدان عہد میں شہید ہو گیا ہے. نبی پاک اس سے شفقت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، تعامل بھی کرتے ہیں. مدینے میں اس کی شادی ہو گئی، خود نبی پاک کو ہی پتا. یہ مجھے پتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے نہ میں عمل کروں اور نہ آپ. یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. میں اپنے آپ کو اس سے نہیں نکال کہ میں اپنے آپ کو اس سے نکال رہا ہوں، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آیا ہے. اللہ کرے اجتماعی طور پر کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ
کہ ہم سارے ہی سدھر جائیں. پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک طبقے نے اسے سالگرہ کے طور پہ منانا، اور ہم سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا، اخباروں میں تصویریں بھی چھپتی ہیں، 63 کلو کے کیک بھی کاٹے، اور کیک کاٹتے ہوئے کھانے، اور وہ جو سالگرہ کے موقع پہ جو لفظ آپ بولتے ہیں تالیاں پیٹتے ہوئے، وہ لفظ بھی بولے. یہ آپ کی نوٹ میں جائیں، راستے میں ایک دربار آتا ہے، وہ کیک کاٹتے ہیں 63 کلو، ان پکڑے 63 من کا کدی شروع کرنا، 63 کلو سے آگے من کی طرف چلے. سنا تو صحیح تھا، میرے نبی کی زبان مقدس سے جو نکلا وہ پتھر پہ لگا. میری امت یہودیوں کے نقشے قدم پہ چلے گی. جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح میری امت ان کے نقشے قدم پہ چلے گی. یہ سالگرہ منانا، ایک کیک کاٹنا اسلام کا حکم ہے یا عیسائیت کی رسم؟ کس طرف جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے؟ ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. قرآن نے نقشہ کو کھینچا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا. کی بات تو ان کی ہے، لیکن یہ قرآن کوئی ایک وقت کی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ تو قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت ہے. ان الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہون، کھیل، لائمن، تماشا، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. تم دیکھو گے سروں پہ پگڑیاں ہیں، مخصوص رنگ کی ٹوپیاں ہیں، لمبے لمبے ٹوپے ہیں، چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، اور وہ گانوں اور نعتوں کی دھنک پہ ڈانس کر. یہاں بھارت لاگ یہ آپ کے بھارت لاگ، اور ربیع الاول شام کے ٹائم باقاعدہ بھگڑا ہوا ہے. ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر. کس نام پہ ہو رہا ہے؟ اس میں گتکا ہے، اس میں سرنگی ہے، اس میں ڈھولک ہے، اس میں ڈھول ہے، ڈھول ہے، بجایا جا رہا ہے. ہمارے ملک کے ایک پیر صاحب تھے، اب تو اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے تقریر کی، اور میں نے خود تقریر ان کی سنی سوشل میڈیا پر. فرمانے لگے اللہ کی قسم میں ڈھول بجانا میرے نبی کی سنت ہے. جس کی آواز کو سن کے میرے نبی نے کانوں میں انگلیاں دی. فرمایا میں آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک تصوف کے ایک مخصوص فرقے نے، تصوف کے بھی ہے نا، چشتیہ، سہروردیہ، اویسیہ، ان میں ایک مخصوص فرقہ جو ہے تصوف کا، جن کے ہاتھ قوالی کرنا ثواب ہے، اور قوالی پر دھمال ڈالنا، جس کو کہتے ہیں ہاتھ چڑھ گیا ہے، ہاتھ، وہ قوالی کرتا ہے، لوگ گھومتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ من ہال چڑھ گیا، جذبات ایسے ہیں. انہوں مینار پاکستان سے چڑھاؤ اسے قوالیوں پھر وہاں پہنچا چڑھا آؤ.
ڈھال چڑھ تو وہ ایک مخصوص فرقہ تبلے پر، سرنگی پر، ڈھولک پر، قوالی کا ڈھولک پر اور تبلے پر میرے نبی کا نام لیتا ہے. اور میرے نبی نے کہا تھا میں آلات مضامین کو توڑنے کے لیے. ایک بات بتاؤ، کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسجد میں قوالی نہیں؟ گائے ہوتی تو مسجد میں بھی ہوتی. لگتا کچھ سمجھ تو بھی ہے، باہر کرتے ہو مسجد میں نہیں کرتے ہو. پھر یہاں کئی ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے، نوجوان بیٹھے ہوں گے جو نئی تہذیب سے زیادہ متاثر ہیں، تعلیم سے متاثر ہیں. ان کو ایک مقولہ پڑھا دیا گیا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی روح کی، میں نے کہا اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو یہ جب کھول پڑھتے ہو، کھول تیسرا دن یا ساتواں دن یہاں موسیقی چلایا کرو اور اس کی روح کو پہنچایا کرو. مرنے والے کی روح کو موسیقی کا ثواب پہنچایا کرو. تو پھر مرنے والے کی روح کو موسیقی کا ثواب، غذا پہنچانا چاہیے نا. اور موسیقی روح کی غذا نہیں، قرآن روح کی غذا ہے. یہ حیات پیدا کرتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. موسیقی نہیں، قرآن روح کی غذا ہے. اسی نے انقلاب برپا کیا تھا، اسی کتاب نے برپا کیا تھا. پہلی وحی میں نبی پر اتری تھی، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی اتر رہی ہے، پڑھیے. پھر میرے نبی نے جو نسخہ استعمال کیا، نسخہ شفا، نسخہ کیمیا. کیمیا سمجھ اللہ نے اس کو بچا کے رکھے. کئی بندے ہم تھوڑا بندہ سونے بنا، سونا بنانا، اسے کیمیا کہتے ہیں. سونا بنانا کہ وہ پھر کہتے ہیں بس آخری آنچ رہ گئی ہے، باقی کے ساتھ سارا گھر بیچارے برباد کر بیٹھتے ہیں. میں کئی بندوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لگے ہوئے سونا بنانے. اور نسخہ کیمیا اور نسخہ شفا، یہ موسیقی نہیں، قرآن ہے. میرے نبی نے اسی نسخے کو استعمال کیا. کن پر؟ وہ جو بت پرست تھے. کن پر؟ وہ جو کفر کی ناندل میں لتھڑے ہوئے تھے. کن پر؟ وہ شراب جن کی گھٹی میں سود کو حلال سمجھتی ہے، دہشت گرد، قتل و غارت کے خونگر، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے گندے، رذیل، ظالم، قاتل، مشرک. میرے نبی نے نسخہ استعمال کیا. زمین کے ذرے تھے، آسمان کے تارے بنا کے رکھا. یہ نسخہ استعمال کیا تھا میرے نبی. پہلے کافر تھے، یہ نسخہ آیا، آسمانوں سے اللہ کو اعلان کرنا پڑا، اولئک هم المؤمنون حقا. یہی مومن ہے پکے. اس میں شفا ہے اور روح کی غذا. موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ تو ہمارے اس طبقے نے سالگرہ کی طرح نبی پاک کو بھی 1 مہینے میں محدود کر دیا. اتنی عظیم ہستی اور انہوں نے محدود کس میں کر دیا؟ 1 مہینے. ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک ہے کہ ہمارے نبی آئے تھے، اس لیے یہ مبارک. 1 مہینے میں محدود کر دیا آپ نے ہمیں. اور ہمارے متعلق کیا تھا؟ ہمارے متعلق فتویٰ جاری ہوا، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ نبی کے دشمن.
یہ خوشی نہیں مناتے، انہیں ولادت کی خوشی یہ جلوس نہیں نکالتے، یہ گستاخ اور بے ادب ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم عاشق ہیں، محب ہیں۔ کیوں؟ ربیع الاول منا رہے ہیں۔ ربیع الاول مبارک ہے، اس میں ہمارے نبی آئے تھے، اس میں ہمارے نبی آئے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کبھی ہم غریبوں سے بھی پوچھا ہوتا، میرا جملہ پسند آئے تو بازا کہو گے، کبھی ہم غریبوں سے بھی پوچھا ہوتا۔ میرے نبی کے آنے سے صرف ایک دن مبارک ہوا نہیں میرے بھائی، ہم سے پوچھ کس دن میرے نبی پیدا ہوئے، وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ خیر القرون کرنی، یہ میں نے ویسے نہیں کہا، زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ خیر القرون کرنی، سب زمانوں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون کرنی، لیکن تم نے تو مزاج بنائے، تم نے ماڈل بنائے روضہ رسول کے، تم نے ماڈل بنائے بیت اللہ کے۔ کراچی میں اس ماڈل کے طواف ہونے لگے، کراچی میں میرے نبی کے اس روضے کو لوگ چومنے لگے، تم نے تمثیلیں بنائی، تم نے ان کی شکلیں بنائی، صورتیں بنائی، رات کے ٹائم تم نے چراغاں کیا، بازار سجائے، اور وہاں مرد و عورت اکٹھے مخلوق۔ جاؤ استقلال آباد کالونی میں کیا ہوا تھا آج سے چند سال پہلے، جب بجلی بند ہو گئی تھی، لڑکیوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہ کون تھے؟ عاشقان پیغمبر۔ یہ ہے نبی کی محبت کہ رات کو بازار سجا دیا جائے، جھنڈیاں لگا دی جائیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ پھر ایک جملہ ذہن میں آیا، اور جملہ کئی تقریروں پر بھاری جملہ ہے، لیکن جملے کی تہ تک پہنچو گے پھر جملہ سمجھ آئے گا۔ بندیال بھی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ۔ میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ لائٹوں سے بھی نہیں مانتا، وہ جلوسوں سے بھی نہیں مانتا۔ یہ جھنڈیاں اور جھنڈے اور ہاتھ، یہ سیاسی لٹیرے ہوتے ہیں جو خوش ہوتے رہتے ہیں، ان پہ جھنڈیاں پھینکو اور جھنڈے لگاؤ اور گلے میں ہاتھ ڈالو، یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے۔ کائنات کا تاجدار، 14 طبقوں کا سردار، وہ جھنڈیوں سے، جلوسوں سے، آتش بازی سے خوش نہیں ہوگا۔ وہ تب خوش ہوں گے جب اپنی زندگی اس کی سنت کے مطابق گزارو۔ تجارت اس کی سنت کے مطابق کرو، سیاست اس کی سنت کے مطابق کرو، حکومت اس کی سنت کے مطابق کرو، گھر کا ماحول اس کی سنت کے مطابق کرو، وہ تب خوش ہو۔ کہ میں نے صرف آج تبیر مانگی، میں سیرت کے عنوان پہ گفتگو کروں، اور انشاءاللہ سیرت کے کتنے پہلو ہیں کہ میں کئی جمعوں میں بیان کرتا چلا جاؤں تو شاید وہ اس پہ ممکن ہی نہ ہو، تو میں انشاءاللہ اپنے آقا کی سیرت کو مختلف جمعوں میں اس کے مختلف جو شعبے ہیں اسے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد نیو کمبو کالونی عائشہ مسجد میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، پیغام مصطفیٰ، اس میں میں نے بھی جانا ہے، اور ہماری جماعت کے ایک خطیب ہیں، مبلغ ہیں، حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب، انہوں نے بھی تشریف لانا ہے، مولانا عبدالطواف عزیز ہے، انہوں نے بھی آنا ہے۔
یہ آج عشاء کی نماز کے بعد عائشہ مسجد نیو کمبو کالونی میں اس علاقے کے لوگ ہیں حاضر الفام پہنچے، دوسرے آباد میں سننے کے لیے تشریف لائے، سیرت کا پروگرام ہے، اور اسی وجہ سے آج 18 گلاب میں درس نہیں ہوگا، آج بھی 18 گلاب میں درس نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ اسی پروگرام میں شریک ہوں گے۔